اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی بندہ ایک روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دوسری طرف یہ دشمنان اسلام، یہ کفر و ضلالت کی تبلیغ کرنے والے، یہ مشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، یہ پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ محرم کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ بے برکتی کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ نعوذ باللہ من ذالک غموں کا مہینہ ہے، سوگ منانے والا مہینہ ہے، ماتم کرنے والا مہینہ ہے۔ کیوں سوگ منایا جاتا ہے؟ کیوں ماتم کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے سوگ منایا جاتا ہے اور ماتم کیا جاتا ہے کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہیمانہ، سفاکانہ اور المناک اور غمناک شہادت ہوئی۔ یہ تسلیم ہے، اہل سنت والجماعت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات برحق ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہوا، ان کے خاندان کو جو تہس نہس کیا گیا، ان کے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، وہ یقیناً تاریخ کا سب سے کالا دن ہے، سیاہ دن ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان نے اس طرح کی تعلیمات دی تھی کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہو جائے گی، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے گا تو تم لوگ ان کی تعزیہ بنانا، تم لوگ ان کے نام پر سوگ منانا، تم لوگ ان کے نام پر غلط عقیدے پھیلانا، تم لوگ ان کے نام پر بدعات و خرافات پھیلانا اور امت میں یہ پیغام دینا کہ اس مہینے کے اندر کالا کپڑا پہنو، اس مہینے کے اندر زیورات کو اتار دو، اس مہینے کے اندر زیب و زینت کو ترک کر دو، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ ہرگز نہ کرو، کیونکہ اگر کرو گے تو بے برکتی آئے گی، نحوست آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ حدیث کو اٹھا کر دیکھیے، ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا ایک ٹکڑا ہے جسم کا، تو میری گود میں آ گیا ہے۔ وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں، آپ بتلائیے ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے تو خوشی کی خبر ہے، حضرت فاطمہ کی یہاں ولادت ہوگی حضرت حسین کی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چپٹا کر حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور حضرت ام فضل نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آج جبریل آئے تھے اور یہ مٹی لے کر آئے ہیں جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون شامل ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ میری امت شہید کرے گی۔ آپ یہ بتلائیے کہ جب حضور علیہ السلام کو پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کا نواسہ شہید کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کیوں نہیں ارشاد فرما دیا تھا کہ جب حسین کو شہید کر دیا جائے تو اس مہینے کے اندر تم ماتم منانا، اس مہینے کے اندر تم غم تسلیم کرنا، اس مہینے کو غم کا اور نحوست کا مہینہ گرداننا، اس مہینے کے اندر کوئی بھی جائز کام نہ کرنا، اس مہینے کے اندر کوئی بھی خوشی کی تقریب منعقد نہ کرنا۔ حالانکہ شہادت، آپ میں مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ شہادت کوئی نحوست یا کوئی غم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو مطلوب مومن ہے، شہادت تو مومن کی معراج ہے، شہادت ہی تو وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میری تمنا و آرزو ہے کہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارہا دعا کرتے تھے، اکثر و بیشتر دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلدی
حبیبک، اے اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے موت اپنے حبیب کے دیار میں عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کیا گیا، نیزہ مارا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ببانگ دہل نعرہ لگایا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین کی شہادت یا کسی بھی مومن کی شہادت، آپ کی شہادت، ہماری شہادت، دنیا کے کسی بھی مومن کی شہادت کبھی بھی غم کی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دشمنان اسلام کا پروپیگنڈا ہے، یہ اسلام اور قرآن کے مخالفین کا پروپیگنڈا ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر شہادت کی فضیلت کو مسخ کر دیا جائے، ان کے دل کے اندر جو عقیدہ راسخ ہے کہ شہادت ایک فضیلت والی چیز ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ اگر شہادت حسین کی وجہ سے غم کا مہینہ ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشادات فرمائے ہیں، جو رہنمائیاں فرمائی، اس کے خلاف کیوں ہیں؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا تو اس طرح آپ کرنا؟ اور قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں تو قرآن کریم تو صاف طور پر اعلان فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں خیال بھی مت کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کے بارے میں تم ذرہ برابر کی خیال بھی دل میں مت لاؤ کہ وہ مر گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا رزق عطا فرماتا ہے۔ شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو بغیر کسی حساب و کتاب کو اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہید قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو قیامت کی جو ہولناکی ہوگی اس سے سب لوگ گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہوں گے، تو شہید ایک واحد ہوگا کہ جس کے ذہن کے اوپر، جس کے دل کے اوپر، جس کے جسم کے اوپر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور ماتم کرنا کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ ماتم کے بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی صاف حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کو اپنی صف سے خارج کر رہے ہیں جو ماتم کرتا ہے، جو غم کی وجہ سے، کسی کے مرنے کی وجہ سے اپنے چہروں کو نوچتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کی طرح رونا روتا ہے، ہائے ہمارے ابا، ہائے ہماری اماں، ہائے ہمارے فلاں، ہائے ہمارے فلاں، اس طرح کے اگر دعوے کرتا ہے اور اس طرح کے اگر پکار کرتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا صاف اعلان ہے کہ وہ ہم میں سے ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک طرف حدیث یہ ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کو بتاتا ہوں، فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، چاہے ابا چلے جائیں، چاہے اماں چلی جائیں، یا کوئی بھی عزیز چلا جائے، صرف بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے، اگر حمل نہیں ہے، اور اگر حمل ہے تو بغیر حمل ہے۔ صرف بیوی کو یہ حق حاصل ہے، باقی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صاف طور پہ منع فرمایا کہ صرف بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے بس۔ جب اللہ کے رسول کی یہ تعلیم ہے کہ اپنا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، باپ دنیا سے رخصت ہو، بیٹا دنیا سے رخصت ہو، اور بھی کوئی بیوی دنیا سے رخصت ہو، اور بھی کوئی عزیز، کوئی پیر، کوئی بھی ولی اللہ دنیا سے رخصت ہو، تو صرف اور صرف 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی ہرگز اجازت ہے۔ ایک طرف تو اللہ کے رسول کی احادیث ہیں اور دوسری طرف یہ دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت حسین چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے سوگ مناتے رہو، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہو، ان کے نام پہ سبیل لگاتے رہو، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کے نام پر تم سبیل لگاؤ گے تو چونکہ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل و عیال
بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کو سبیل لگا کر پانی پلائیں، ان کو روٹی کھلائیں، ان کو دنیا کی تمام چیزیں جو لوگ جلوس میں شریک ہوتے ہیں ان کو کھلائیں، تاکہ یہ چیز ان کا حسین تک پہنچے اور ان کے خاندان تک پہنچے اور ان کی بھوک اور پیاس مٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ شہید کو میں رزق عطا فرماتا ہوں، شہید دنیا کی جنت کی نعمتوں کے اندر مزے کرتا ہے، اور یہ جاہل کہتے ہیں، یہ بدعتی کہتے ہیں کہ ہم اگر سبیل لگائیں گے، ہم اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر روٹیاں تقسیم کریں گے، اور یہ جلوس والے جن کے منہ سے گندگی کی بدبو آتی رہتی ہے، یہ جلوس والے جو نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ حج ادا کرتے ہیں، نہ کوئی روزہ رکھتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر ان کو کھلایا جائے گا تو حضرت حسین کو، اس سے زیادہ ستم ظریف اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور غلط بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ تو میری خوشبو ہے دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کبھی ان کو اس کندھے کے اوپر کبھی اس کندھے کے اوپر بٹھاتے تھے اور پھر بوسہ لیتے تھے، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو لوگ ان سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت کر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے نام پر اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے، ان کے نام پر قرآن و سنت کا مذاق اڑایا جائے، ان کے نام پر نعوذ باللہ من ذالک غلط فہمیاں اور پروپیگنڈے پھیلائے جائے۔